الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی. رہنمائی کے لیے انبیاء بھی بھیجے، اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، اور وہ سارے کے سارے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کو بتانے کے لیے آتے تھے، کس طریقے سے انسان جنت کا راہی بن جائے، جہنم والے راستے سے بچ جائے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تمہاری دنیا کی ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، ساری کوششیں، اگر ان کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر تمہاری ساری کوششیں، محنتیں، صلاحیتیں، استعداد سب کچھ کامیاب ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ساری زندگی کوششیں، محنتیں کرتے رہے لیکن آخر میں انجام اس کے الٹ ہوتا ہے، تو تم ناکام ہو. تو جنت میں جانے کا آسان سا راستہ کیا ہے؟ جو انسان اپنے اندر 4 باتیں پیدا کر لے، یہ دنیا بھی اس کے لیے امن، چین، سکون والی زندگی بنے گی، راحتیں، نعمتیں حاصل ہوں گی، اور آخرت بھی اس کی خیر و عافیت والی ہوگی. بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان اپنے اندر 4 عادتیں پیدا کر لے. سب سے پہلی عادت ہے شکر. شکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اب یہ شکر والی عادت اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے؟ اس پر تو بہت بیان ہوتا ہے کہ شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. یہ شکر والی عادت اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے؟ جب بھی رات کو سونے لگے انسان، سونے سے پہلے کچھ دیر محاسبہ کرے اپنا بیٹھ کر کہ آج سارا دن کتنی نعمتیں اللہ کی مجھے حاصل رہی ہیں.
کھانا میں نے آرام سے کھایا، کوئی بیماری مجھے نہیں لگی، میرا دن خیر و عافیت سے گزر گیا، رات کو بھی کھانے کو مل گیا، بیوی بچے بھی خیر و عافیت سے ہیں، کاروبار بھی میرا اچھا چل رہا ہے، ساری نعمتیں سوچ کے ان سب پر آگے سے کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ۔ اے اللہ ان نعمتوں پہ تیرا شکر ہے۔ جب صبح سو کر اٹھے تو سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے، ایمان والی نعمت میرے پاس محفوظ ہے، اللہ نے ایمان والی نعمت مجھے عطا کر رکھی ہے اور الحمدللہ وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان والی، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایمان والی نعمت پہ الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ایمان محفوظ ہے۔ اب جب اٹھا، اٹھنے کے بعد مجھے اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے۔ حدیث پاک ہے، سونے کی دعا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے روح دوبارہ جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے۔ النوم اخت الموت، نیند جو ہے سونا، رات کے وقت سونا، یہ موت کی بہن ہے کہ جیسے مرنے سے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، اس میں اتنا فرق ہے کہ نیند کرتے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے لیکن اٹھنے سے پہلے دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ اب سو کر اٹھا اور اٹھتے ہی دیکھا کہ اللہ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا کی ہے، تو اس پہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اٹھتے ہی دیکھا میں بھی خیر و عافیت سے ہوں، میرے گھر والے بھی سارے خیر و عافیت سے ہیں، بیوی سامنے آئی، بچے سارے سامنے آئے، سارے خیر و عافیت سے ہیں، پوری رات سارے خیر و عافیت کے ساتھ سوتے رہے، خیر و عافیت کے ساتھ اٹھے، یہ بھی اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اٹھ کے ہاتھ منہ دھویا، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگی، الحمدللہ۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر ان پر الحمدللہ بولتے جانا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ منہ دھویا، ناشتے کے لیے بیٹھ گیا، میں بیٹھا ادھر سے ناشتہ تیار ہو کے آ گیا، بھوک لگی تھی، میرا پیٹ بھر گیا، اب پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ اے اللہ تو نے مجھے کھانا کھلا دیا، بھوکا تھا، تیرا شکر ہے۔ پیاس لگی، فوراً بچوں نے لا کے پانی آگے رکھ دیا گلاس میں نے اٹھایا، گٹ گٹ کر کے پی لیا، پیاس بجھ گئی، جسم کو راحت و سکون ملا، تو اب اس پر کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس کے بعد میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں، اگر میرے پاس میری بائک ہے، میری گاڑی ہے، یا میں عام سواری پہ جانا چاہتا ہوں، میں نکلا، میں نے دیکھا میری گاڑی جس طرح رات کو میں نے پارک کی تھی بالکل ویسے ہی کھڑی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ گاڑی کو دیکھتے ہی الحمدللہ، اے اللہ تیری یہ نعمت میرے پاس موجود ہے۔ اپنی بائک کو دیکھ کے، اپنے موٹر سائیکل کو دیکھ کے الحمدللہ، اے اللہ تیری یہ نعمت بھی میرے پاس موجود ہے۔ پھر وہاں سے نکلا، اپنے کاروبار والی جگہ پہ پہنچا، اپنے دفتر میں پہنچا، اپنی نوکری والی جگہ پہ پہنچا، وہاں بھی سب کچھ خیر و عافیت سے ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے کاروبار عطا کیا تھا، تو نے مجھے نوکری عطا کی تھی، تو نے میرے رزق کا سبب لگایا ہوا تھا، میں جیسے رات کو چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی صحیح سلامت مجھے ملا، اے اللہ تیری اس نعمت پہ بھی الحمدللہ۔ تو جو اللہ کی نعمت سامنے آتی جائے اس کو دیکھتے جانا ہے اور اس پہ الحمدللہ، اے اللہ یہ تیری نعمت ہے، اس پہ بھی الحمدللہ، یہ بھی نعمت ہے الحمدللہ۔ اور یہ شریعت ہمیں سکھلاتی ہے۔ آپ کو پیاس لگی، پانی پی لیا، تو پانی پینے کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ۔
کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اس کے شروع میں بھی کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اس دعا کے شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کپڑے پہن لیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اس دعا کے شروع میں بھی الحمدللہ۔ کپڑے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حتیٰ کہ واش روم سے آدمی اپنی حاجت پوری کر کے باہر نکلا تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے تکلیف کو اور نجاست کو دور کر دیا۔ تو غرض کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اللہ کا شکر کرنے کی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ تو جب ہم اس شکر کرنے کی عادت ڈال لیں گے، اس شکر کرنے کی عادت ڈالیں گے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی پریشان رہتے ہیں، یار جب بھی کوئی سکھ کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی ہے، وہ بڑی جلدی ہم سے خوشی کی خبر نہ ہماری خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یار ہماری خوشیوں کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی خوشی کی خبر ملتی ہے، اولاد کی طرف سے ملتی ہے، کاروبار کی طرف سے ملتی ہے، خاندان والوں کی طرف سے ملتی ہے، کسی بھی جگہ سے ملتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے ہماری خوشیوں کو۔ ہماری خوشیوں کو نظر کیوں لگتی ہے؟ ہم نے ان خوشیوں پہ اللہ کا شکر نہیں کیا، ہم نے ان خوشیوں پہ الحمدللہ کہنا نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے اپنی خوشیوں پہ الحمدللہ کہنا سیکھا ہوتا تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہوگا کہ جو نعمت ہے وہ نعمت باقی رہے گی، اور دوسرا کیا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور مزید نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور شکر کی عادت کیسے ڈالنی ہے؟ جو بھی نعمت اللہ کی سامنے آئے، ابھی آپ مسجد میں آئے ہیں اور جماعت سے پہلے پہنچ گئے، اس پہ بھی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ بعد جماعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرا حکم پورا کر دیا ہے۔ مسجد سے باہر نکلے، کاروبار کی طرف چلے، کاروبار میں خیر و عافیت سے پہنچ گئے، الحمدللہ۔ رات کو گھر پہنچے، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی بچوں کو دیکھا، جس حالت میں صبح خیر و عافیت سے دیکھ کے گیا تھا اسی حالت میں ملے ہیں، دیکھتے ہی الحمدللہ، یا اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اللہ کا شکر کرنے کی سب سے پہلے اور بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہماری نعمتوں کو نظر نہیں لگے گی، ہماری نعمتیں ہم سے چھینی نہیں جائیں گی، اور دوسرا کیا ہوگا؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا شکر کرنے کا؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ اکبر، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تیسرا بڑا فائدہ شکر کرنے کا، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کتنا عرصہ ہم پہ ایسے گزرا، ہم نے کسی وبا کا نام سنا تھا؟ روزانہ اٹھتے تھے، کوئی کسی وبا کا خوف نہیں ہوتا تھا، رات کو سوتے تھے، محفلوں میں جاتے تھے، مجلسوں میں جاتے تھے، کوئی بیماری نہیں، کسی بیماری پھیلنے کا خوف اور ڈر نہیں، لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس پہ اللہ کا شکر کیا تھا؟ کتنی دفعہ اس پہ اللہ کا شکر کیا تھا؟ کسی مجلس سے ہو کے خیر و عافیت سے گھر آئے، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا ہمیں کسی بیماری کے پھیلنے کا، کسی بیماری کے لگنے کا۔ کتنی دفعہ ہم نے اللہ کا شکر کیا تھا؟ بھولے ہوئے تھے اللہ کو، اب اللہ کی طرف سے بیماریاں آ گئیں،
اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، لیکن اب ہم جتنے اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں کتنے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اے اللہ لاکھوں لوگ اس بیماری کی نظر ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، مجھے تو نے اپنی حفاظت میں عافیت میں رکھا ہوا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنا شکر ہم نے اللہ کا ادا کیا ہے، اور اس شکر کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ دو مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں، اس شکر کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، آسمانی صحیفے سینکڑوں نازل ہوئے، بہت سارے انبیاء پہ پوری کتاب نہیں لیکن صحیفے نازل ہوئے، ان سارے صحیفوں کا، ان ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر آ گیا، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ کس کے اندر ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر۔ اور سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، سارا شکر اس اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے اللہ کے شکر کے اندر، اللہ کی تعریف کے اندر، کہ جو سورہ فاتحہ پورے قرآن کا بھی نچوڑ، ساری آسمانی کتابوں کا بھی نچوڑ، پچھلے سارے صحیفوں کا بھی نچوڑ، اس کی ابتدا اللہ پاک الحمدللہ سے کر رہے ہیں۔ اور آخرت میں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی عبادت جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا شکر، اللہ کی حمد وہاں بھی ہوگی۔ اللہ کو اپنا شکر، اپنی تعریف اتنی زیادہ پسند ہے دنیا میں، لیکن وہ بے اختیار ہوگا۔ جنت میں جو اللہ کی تعریف ہمارے منہ سے نکلے گی وہ کیسی ہوگی؟ بے اختیاری ہوگی، لیکن ہر جنتی کے منہ سے نکلے گی۔ جیسے دنیا میں سانس نکلتا ہے نا، ہم اپنی کوشش سے لے رہے ہیں یا خود بخود نکل رہا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے بھی خود بخود ہمارا سانس نکل رہا ہے نا، آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، بیمار ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے۔ جس طریقے سے یہ بے اختیار ہے، جنت میں ہمارے منہ سے اللہ کی حمد بے اختیار نکلے گی۔ اور شکر کرنے والے کو دو باتیں بہت اہم حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک، شکر کرنے والے کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، صبر پیدا ہو جاتا ہے شکر کرنے والے کے اندر، کہ جب آدمی کو شکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، دن میں دیکھا 95 نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور جب وہ 95 نعمتوں پہ الحمدللہ بولتا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے، اگر 5 نعمتیں اسے نہیں بھی نظر آتی نا، تو پھر وہ صبر کرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے 95 نعمتیں دی ہیں اور میں نے ان پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے مجھے 5 نعمتیں نہیں بھی دی تو کوئی بات نہیں۔ صبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے شکر کی عادت ڈالنے سے۔ آج ہمارے اندر صبر بالکل نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی شکر کیا ہی نہیں۔ شکر کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کی نعمتیں ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں صرف یہی موجود ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں صرف کیا موجود ہے؟ میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جس کے پاس گاڑی موجود ہے اس کے دماغ میں صرف یہی ہے، میرے پاس ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں ہے۔ میرے پاس گاڑی موجود ہے، اسے نظر نہیں آئے گی۔ میرے پاس موٹر سائیکل موجود ہے، سائیکل موجود ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جوتے اعلیٰ قسم کے موجود ہیں، یہ اس کے دماغ میں کبھی بھی نہیں آئے گا جس کو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو
تو جب اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو پھر جو نعمتیں پاس نہیں ہیں انسان ان پہ گیلے شکوے کرے گا، اور اگر شکر کرنے کی عادت ہوگی تو پھر جو نعمتیں پاس نہیں ہیں ان کو دیکھ کر انسان صبر کرے گا کہ اللہ نے مجھے 95 نعمتیں دی ہیں، 5 نہیں بھی دی، کوئی بات نہیں، اللہ تیرا ان نعمتوں پہ شکر ہے جو تو نے مجھے دی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے شکر کرتے جانا ہے اور شکر کی عادت ڈالنی ہے۔ ایک تو اس سے انسان کو صبر اور دوسرا تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے بچے گا، کہ جب دن میں سینکڑوں مرتبہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا تو پھر میں جس ذات کی اس کی نعمتوں پہ شکر کر رہا ہوں، گناہ کرتے ہوئے ایک دفعہ ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا ضرور پکڑ کے کہ تو کیا کر رہا ہے، جس رب کی نعمتیں کھا کھا کے تیرا تو شکر کرتا نہیں تھکتا، اب اس کی تو نافرمانی کرنے لگا ہے۔ ایسا انسان بہت جلد گناہوں سے بھی رک جاتا ہے جو شکر کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ صبر بھی آ جائے گا ایسے انسان کو، شکر اور گناہوں سے باز بھی آ جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا اور قناعت اس انسان کے اندر آ جائے گی۔ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا وہ کہے گا، اللہ جب وہ شکر کرے گا نا تو اسے نظر آئے گا میرے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں، وہ پھر انہی نعمتوں میں اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے فرصت ہی نہیں ملے گی دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کی۔ اگر اللہ کی نعمتوں پہ نظر پڑنی شروع ہو جائے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی عادت پڑ جائے تو دوسری چیزوں پر انسان کی نظر پڑنے ہی نہیں والی۔ آئندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ باقی 3 چیزوں کو بھی عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔